اسی پاک پیغمبر نے سیاست کا کام علماء کے حوالے کیا ہے. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے بھی بعض اوقات اس کام کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن کھولنا ہوگا. کیا مطلب؟ وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جہاں یہ دعا مانگی اللہ قوم کو سمجھانے کی طاقت دے، جہاں یہ دعا مانگی اللہ مجھے اسباب دے، جہاں وہاں پر ترجمہ کرنے لگا ہو سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے یہ بات کر رہا ہو، تو وقت کا جلیل القدر پیغمبر اپنے لیے اپنے کام کا کھولنا مانتا ہے. تو ہم نبی نہیں، ہم تو نبوت کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں. پر علمیت کی وجہ سے، عالم ہونے کے ناطے، دین کے دائی ہونے کے ناطے، نبی کے وارث ہونے کے ناطے ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے کام کو لے چلنے والے، علماء انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے والے. تو میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کل نبی نے دعا مانگی اللہ میرا کام میرے پہ کھول دے. آج ہم دعا مانگے اللہ جمعیت علماء اسلام کا میرا کام ہم پہ کھول دے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو دین کا کام سمجھیں. سنیں، شاید کوئی بندہ کچھ کہے نہ 10 دفعہ کہے میں یہ تنقید برداشت کر لوں گا. میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے کو، میں جمعیت علماء اسلام کی کنونشن کو، میں جمعیت علماء اسلام کے اجلاس کو، میں جمعیت علماء اسلام کی میٹنگ کو ایسے دین کا کام سمجھتا ہوں جیسے آپ سہروزے کو دین کا کام سمجھتے ہیں، جیسے شب جمعہ کو دین کا کام سمجھتے ہیں، جیسے حفظ کی کلاس پڑھانے کو دین کا کام سمجھتے ہیں، جیسے علوم میں کتابوں کی تدریس کے کام کو دین کا کام سمجھتے ہیں. میں جلسے اس عنوان، اس میٹنگ، اس بیان کو بھی ایسے دین کا کام سمجھتا ہوں. اور صرف میری رائے نہیں ہے کہ یہ میرا موقف ہے، یہ میری رائے ہے، جی نہیں، یہ بات اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے مشتق کر رہا. مجھے بتائیں وقت کے نبی حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، خود نبی، والد نبی، دادا نبی اور دادا نبی، اور وہ سیاسی میدان کے لیے اللہ سے دعا گو ہے اور رب کریم کے قرآن میں موجود ہے. میں آیت بات میں پڑھتا ہوں. میں ایک دفعہ پہلے کہنے لگا کیا اس عنوان پہ کبھی آپ نے سوچا کہ وقت کا نبی، صاحب شریعت، صاحب وحی، رسول، صاحب رسالت سیاست کے لیے دعا مانگ رہا؟ آج ہم سیاست کی بات کریں اور رسولوں کا رتبہ تو بہت بڑا. لوگ علماء کو کہتے ہیں چنگی بھلی منہ تے داڑھی، نیک بندہ ہے، نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج تے عمرے تے کام ہی نہیں کہ گندے کمائے پہ گئے. کیڑی لوڑ ہے مولوی صاحب مصلی نہ تسبیح چاہ ممبر پہ بیٹھ دین سنا کیڑے کما سے پہ گیا مولوی صاحب؟ ہم علماء کو لوگ کہتے ہیں عالم تو نبی کا وارث ہے. میں نبی کی بات کر رہا ہوں. خالیت نمبر 12 سورۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض. کیا یہ وزارت خزانہ کے امیدوار میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ منسٹری آف فائنانس میرے حوالے کرتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اور وہ منسٹر آف فائنانس بنے، وزیر خزانہ بنے. کیوں؟ نبوت کے بعد کوئی وزیر خزانہ نبوت سے نعوذ باللہ پڑھاتا تھا؟ کوئی وزارت خزانہ کی وزیری نبوت کے معاملات سے بڑا معاملہ نہیں. تو پھر کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ نبی کا کام ہوتا ہے اسلامی سیاست کو اپنانا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، نہ وہ قرآن کی آیت، نہ مانگی انہوں نے وزارت خزانہ، نہ بنے وہ وزیر خزانہ، نہ سنبھالا وہ سیاست کا کام.
اجعلنی علی خزائن الارض قرآن میں نہیں ہے؟ حفاظ بولے نہیں ہے؟ تو پھر آپ اس کام کو کیوں دین کا کام نہیں سمجھتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اس کو شب جمعہ کی طرح دین کا کام سمجھتا ہوں، سہروں سے چلے 4 سال کی طرح دین کا کام سمجھتا ہوں، تو لوگوں کہیں گے مولوی صاحب کی زیادہ نیچی نہیں تھوڑی تھوڑی بتا نہیں تھی صحیح وہ تتبلی گالشوں نے کوئی چیکا ہے کوئی آدھے تو سب مدرسے والے مولوی اٹھ کے تکیلیں باہر کر کے سرداری کی ایسی کیسی نواز شریف کی ایسی کیسی تو سب سارے پھیلی کھڑے تھے مولوی صاحب گزارا وہ شد دین آنے تو سب سیاسی میں بدھائی کی بیٹھ کر لوگ کہیں گے لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وقت کے نبی ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، مولوی کو تو کسی وجہ کو نگاہ بنے دے کہ مولوی نے منہ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، مولوی نے منہ سے بول کر بیٹھی ہے، مولوی گدی بات کا پتر ہے، نہیں، مولوی کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مولوی دین میں نبی کا بولیے نبی کا، آپ کو اللہ نے زبان دی آپ بولیے مولوی علم میں نبی کا جب وہ نبوت کا بارش ہے تو صرف مسلح میں نہیں ہے، صرف ممبر میں نہیں ہے، سیاست کے میدان میں۔ اچھا کوئی بندہ کہے گا اور اسے ایک نبی نکاح ہے، کبیر نبی کی سیاست کی تھی ہے کہ ایک نبی ایک آتا بھی آئے مصر جب سے انہوں آگے چلو میں سنبھال کر دے خزانہ بڑھنا تھا، کبیر نبی نکاح سنا تھا آئے آگے چلنا وسلیمان ریحا غدوها شہرا ورواها شہرا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سلیمان اسلام مقدس کے نبی ہیں، تخت بنایا نے 7,000 کرسی تخت پہ ہے کہ وزیر مشیرہ کی پوری جماعت ڈالے کہ سفر کرے دے کس واسطے وسلیمان ریحا غدوها شہرا ورواها شہرا، آپ کی رعایا آپ کی عوام آپ کی امت میں فائدہ کر سکتے کیوں؟ وجہ عالم دا کم سیاست بعد ہی چلے، نبوت دا کم اسلامی سیاست پہلے، اور کتنا لمبا سفر ہے خدا آدھے ایک دن پہ ایک رات کا سفر اتنا ہوتا ہے جتنا 2 مہینے کا سفر ہے، غدوها شہر ورواها شہر، فجر تو شام تو فجر کتنا مہینہ کتنا کرو کا مہینہ کتنا کرو، یہاں ہوگا کیا گیا کیا معاملہ، یہ نبوت کا معاملہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں آپ نے پتہ نہیں یہ بھی ان کا کوئی علاقائی سطح کا مسئلہ ہوگا، ذیلی سطح کے زمینی ہو حقائق کیسے ہوں گے کہ وقت میں ان کو کام سنبھالنا پڑا ہوگا کیونکہ ہم نے ذہن بنایا اس کا سب ٹھیک کام ہے ہی نہیں۔ میں ایک اور نبی کے لیے بات کرتا ہوں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں داؤد آپ نبی ہیں لیکن ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے، نبوت کے بعد خلافت کیا ہوا ہے؟ نبی نہیں کہ خلیفہ نہیں، نبی اس کا حقوق ہے، خلافت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں خلافت کا معنی سیاست اسلامی ہے، آپ بتائیے نہ ہو میں آپ کو ضمانت، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ بالحق تفاحکم و بین الناس، یہ پیپلز میں عوام میں پبلک میں بات کرنے کی بات، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ابھی بھی کم نہیں ہے، ابھی بھی مسئلہ ہو تو میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، کہیں آیا چلو ایک رات موش ہوتے، یہ میری بات نہیں ہے، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا سلام کرتی ہے، حضرت نانوتوی یوں جھک کے ہم سلام کرتے ہیں، میں علوم نانوتوی پڑھ رہا ہوں، حضرت نانوتوی کا سوال ہے کہ قرآن کریم کا جب اختتام ہو رہا تھا کہ اصولی طور پر قرآن پورا ہو چکا ہے تو آیا اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرت نانوتوی کا فون بولتا ہے قاری محمد طیب قاسمی نکلے اپنے دادا جی کے علوم کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سوال ہے، اللہ نے 3 باتیں کی ہیں، پہلی بات اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ پر دین مکمل ہو گئے، دوسری بات وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے آپ پر نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کی امت اور آپ کے لیے اللہ نے دین اسلام کو بطور مذہب پسند کر دیا۔ کہتے ہیں پہلی بات تو سمجھ آتی ہے دین پورا ہو گیا، آخری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دین پسند ہو گیا، یہ درمیان والی بات کیا ہے کہ نعمت پوری ہو گئی ہے۔ اکمال کے بعد اتمام کسے کہتے ہیں؟ اکمال ہے مکمل ہو جانا، اتمام ہے پورا ہو جانا، تو یہ پورے اور مکمل کا کیا مطلب؟
یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم سارے جھک کے سلام کرتے ہیں. میرے گھر کی بات نہیں ہے، میں خانہ صاحب سے پیش نہیں کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مال کمانا ہے، دین کی پورے اصول اور ضوابط مکمل ہے، اور اتمام نعمت کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس دین کو اللہ نے اتارا ہے امت اس دین کو تخت پر لے کے آ جائے. آپ مجھے بتائیں تخت پہ لے کے آ جائے. اگر مدرسوں کے ذریعے ہوگا تو پھر مدرسوں والے سیاسی کام کر رہے ہیں، خانقاہوں کے ذریعے ہوگا خانقاہوں والے سیاسی کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے ذریعے ہوگا تو تبلیغی جماعت اس کام میں نبی کی وارث ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے ذریعے ہوگا تو اس کام میں جمعیت علماء اسلام وارث ہے. تبلیغی جماعت وارث ہے تبلیغ میں دین، مدرسے والے وارث ہے علم میں دین کے، خانقاہوں والے وارث ہے نبوت کے تصوف میں، اور جمعیت علماء اسلام وارث ہے سیاست